میں نے جو قرآن کی آیت خطبے کے اندر پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، پکارا جائے، کب بلا؟ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب تمہیں ندا دی گئی، تمہیں بلایا گیا اللہ کے ذکر کی طرف، تم اس کے لیے دوڑو۔ یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ جمعہ شروع کیا، آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے عید کی نمازیں شروع فرمائی، اس کی وضاحت الگ ہے، لیکن میں اس آیت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس صورت پہ جو اللہ نے اس کو اتارا تھا، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے کہ جمعہ کی نماز پہلے ادا ہوتی اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا، جس طرح ہم عیدین کی نماز میں جو ہے نا کیا کرتے ہیں، پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعہ ادا فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد رسول خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ایک وجہ بنی صحابہ کرام کی، وہ وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں، یعنی نماز ہو چکی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کی منڈی میں آیا اور وہاں پر ایک شور اٹھا، اور روایت میں آتے کہ طبلہ بجایا گیا۔ اس وقت کا ایک طریقہ تھا، انداز تھا لوگوں کو بلانے کا کہ تجارتی قافلہ آ گیا تاکہ لوگ اپنے لیے اشیاء خود بنوش سے خریدنا چاہے وہ خرید لے۔ اور اس وقت اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی بہت قلت اور کمی تھی، لہذا جب یہ آواز ہوتی اور طبلہ بجا، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں خیال آیا، یہود و نصارہ تو باہر کھڑے ہوں گے، ہم سارے مسلمان ادھر بیٹھے ہیں، لہذا یہ ہمارے جانے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تجارتی قافلے سے سارا سامان خرید نہ لیں۔ تو انہوں نے مسجد نبوی سے اٹھنا شروع کر دیا، یہ اٹھتے گئے حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ بچ گئے، 12 صحابہ بچ گئے۔ لہذا اللہ نے قرآن کی اس آیت کو اتارا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب بات کو سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، بس تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، ساری خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سب سے بہتر بات ہے، یعنی یہ سب سے بڑا نفع ہے۔ تجارت ایک دنیا کا نفع ہے، لیکن رب کے ذکر کی طرف آنا، اللہ کے گھر کی طرف آنا، یہ آخرت کا نفع ہے۔ دنیا کا نفع آخرت کے نفع کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا نفع ہے۔ تو دعوت دی جا رہی ہے کہ بڑے نفع کی طرف آؤ، تھوڑے نفع کی طرف نہ جاؤ۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے جب اس کو پتہ لگ جائے کہ فلاں جگہ جانے میں مجھے زیادہ نفع ملے گا، فلاں جگہ جانے میں مجھے تھوڑا نفع ملے گا، عقل مند زیادہ نفع کی طرف جائے گا، تھوڑے نفع کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو اور سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، جمعہ کی نماز ادا ہو جائے، اس کے بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب رب کی طرف سے دیا ہوا اپنا رزق تلاش کرو، لیکن اس رزق کو تلاش کرتے ہوئے بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اپنے رب کو پھر نہیں بھولنا۔ یہ مت سمجھنا ہم نماز پڑھ کے آ گئے، اللہ سے معافی مانگ کے آ گئے، دعائیں مانگ کے آ گئے، اب تجارت کے کام میں اتنا مشغول ہو جائے کہ رب کا پتہ ہی نہ ہو، حلال کما رہے حرام کما رہے، ظلم کر رہے نا انصافی کر رہے انصاف کرے، نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس رزق کو تلاش کرتے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرنا، اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تم نے تو تجارت کو دیکھا، اس کھیل تماشے کو دیکھا، تم سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے، اپنے نبی کو اکیلا کھڑے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے۔
لہذا اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو اللہ نے سمجھا دیا، تنبیہ فرما دی، تربیت فرما دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا کہ حضور علیہ السلام نے پھر پہلے خطبہ شروع فرمایا اور بعد میں جمعہ کی نماز شروع فرمائی، کہ پہلے خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جمعہ کی نماز، جیسا کہ آج تک ساری دنیا یہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔